حق تعظیم و تکریم علماء اکرام، آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے برادر کبیر حضرت حافظ و قاری غلام احمد لطیفی صاحب قبلہ خلیفہ حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی، اور آج کے اس جلسے کی عقابت فرما رہے نقیب اہل سنت نقیب اجلاس حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی محمد راحل صاحب قبلہ منظری، ماہر علم و فن حضرت مولانا مفتی آصف صاحب قبلہ مدنی، محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری حکیم محمد رضوان صاحب قبلہ، جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ ہم سب کو خصوصی خطاب سماعت کرنا ہے۔ شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ نعیمی کا 25 سے 30 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ رضیہ بانو کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ اور فرماتے ہیں میرے امام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک انس و جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صبر کے کیا فائدے ہیں، اس کے متعلق مجھے چند باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کسی بھی شہر یا دیہات کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی خبر سننے کے بعد یقیناً ہر انسان مضطرب اور غمزدہ ہو جاتا ہے، ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کسی انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور کسی انسان کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ گاؤں کے اندر انتقال ہو تو گاؤں کے سارے لوگوں کو غم ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ خاص ان محلے والوں کو تکلیف اور درد کا احساس ہوتا ہے کہ جس محلے کے اندر انتقال ہوتا ہے، اور ان سے بھی کہیں زیادہ درد اور تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو میت کے عزیز و اقارب ہوا کرتے ہیں،
جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، جو گھر والے ہوا کرتے ہیں، ہاں درد اور تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے، ان بھائیوں سے پوچھ کر کے دیکھو کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی جوان بہن کا یا ان کی شادی شدہ بہن کا جنازہ اٹھ جائے، درد اور تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے۔ ان والدین سے پوچھ کر کے دیکھو کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیٹی کا جنازہ نکلتا ہے، درد اور تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس شوہر کے دل سے پوچھ کر کے دیکھو کہ جس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی شریک حیات کا جنازہ اٹھتا ہے، درد اور تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے۔ ان بہنوں سے پوچھ کر کے دیکھو کہ جن بہنوں کے سامنے بہن کا جنازہ اٹھتا ہے، ہاں ہر انسان کو درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں جب گھر کے اندر سے بہن کا جنازہ اٹھتا ہے تو بھائیوں کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، جب گھر کے اندر سے شریک حیات کا جنازہ نکلتا ہے تو شوہر کا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب گھر کے اندر سے ماں کا جنازہ نکلتا ہے تو پھر بچوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب گھر کے اندر سے بیٹی کا جنازہ نکلتا ہے تو باپ کا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ غرض کے سارے لوگ جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان والے ہوں یا پھر رشتہ دار ہوں یا پھر گھر والے ہوں یا بہن بھائی ہو، کسی کا دل و دماغ بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، کسی کا دل و دماغ بھی کسی وقت تک کام نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے عالم میں جب کسی کا انتقال ہو اور پریشانیاں انسان کو گھیر لے اور غم کی بنیاد پر مصیبتوں میں انسان جب مبتلا ہو جائے، جب بھائی مصیبت میں پڑ جائے، جب گھر والے عزیز و اقارب غم کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ایسے عالم میں جب انسان کو کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جب مصیبت اور پریشانیاں تم کو گھیر لے تو اس آیت کریمہ کو یاد کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو تب صبر کرو، بہن کا انتقال ہو تو صبر کرنا چاہیے، بیوی کا انتقال ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو مصیبتوں پر صبر بھی کرتا ہے، اور مصیبتوں پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ آخرت کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ صبر کرنا چاہیے۔ صبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کے عمل سے اچھا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کی جزا کو دیکھ کر لوگ قیامت کے میدان میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر صبر کیا ہوتا تو آج ہم بھی ان لوگوں کی لائن میں لگے ہوتے۔ صبر یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر جنت کی کنجی ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کی طرف سے درود پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت پاتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے زندگی کے ہر موڑ پر صبر کرے۔ اگر کوئی پریشانی آئے تب صبر کرنا چاہیے، کسی کا انتقال ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے، کوئی مصیبت ہو تب بھی ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، دنیا کے اندر کامران وہی لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام نے مصیبتوں پر صبر کیا، اور صبر کرنے والوں صبر کرنے کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو درس دیا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی جانب سے جزا چاہتے ہو اور اجر و ثواب چاہتے ہو تو دنیا میں صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ خوف کے ذریعے، جان مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کئی طریقوں سے آزماتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت انسان کو دشمن کے خوف اور ڈر کی بنیاد پر آزماتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی جان کے ذریعے آزماتا ہے، کہیں مالوں کی کمی کے ذریعے اور کہیں پھلوں کی کمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ یاد رکھو انسان کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، لیکن دنیا میں کامیاب وہی ہوا ہے جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ آج رضیہ بانو کا 40 دن پہلے انتقال ہوا، یہ گھر والوں کے لیے آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ انتقال ہونا یہ گھر والوں کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو آزمایا ہے۔ آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر صراط الجنان کو، تفسیر خزائن العرفان کو، تفسیر خازن کو، تفسیر تبیان القرآن کو، تفسیر روح البیان کو، آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور مدین سے مصر کی جانب انہوں نے ہجرت کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائیگی کی بنیاد پر 80 سال تک لگاتار روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا، فصبر جمیل، تو میرا صبر اچھا ہے، میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے 80 سال تک روتے رہے، اور رونے کی بنیاد پر یہ جو کالی کالی آنکھ کے اندر پتلی ہے یہ رونے کی بنیاد پر سفید ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی جانب سے ان کی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر مبتلا کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ ان کی اولاد اور مال کو ختم کر دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ بیٹے کی قربانی کو طلب کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ حضور علیہ السلام کو طائف کے میدان میں ظالموں نے پتھر سرکار کے جس کی بنیاد پر خون نکلا، یہ اللہ کی طرف سے حضور کی آزمائش تھی۔ اسی طرح اولیاء اکرام کو آزمایا گیا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی کو وقت کے خلیفہ نے بازار میں کوڑے لگائے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ مجدد الفساری کو گوالیار کے قلعے کے اندر قید کر دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ تو تمام انبیاء اکرام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اکرام کو، رسولان اعظام کو آزمایا ہے، اولیاء اکرام کو آزمایا، علماء اکرام کو آزمایا، لیکن تمام انبیاء نے، رسولان اعظام نے، بزرگان دین نے، علماء اکرام نے آزمائشوں پر صبر کر کر ساری دنیا کے لوگوں کو درس دیا۔ کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ آزمائشوں پر صبر کر لو، یہاں تم صبر کرو گے وہاں اللہ رب العزت آخرت میں تمہارے مقدر کے اندر جنت کو نقش فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محفل ایصال ثواب۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اور اللہ رب العزت نے پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اسی سورہ یوسف کی تلاوت کو آپ کریں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں، تب آپ کو پتا چلے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ مصر کے بازار میں لائے گئے اور آپ کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، آپ کی بولی لگی، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے 80 سال جدا رہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اقتدار عطا فرمایا اور مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور مصر کے اقتدار عطا فرمانے کے بعد جب تختہ بادشاہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھایا تھا، تو پھر عالم یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو پھر عالم یہ تھا کہ مصر کے سارے لوگوں کا جب
قحط سالی کے دورے میں جب غلہ ختم ہو گیا تو مصر کے لوگ اپنے ہیرے اور جواہرات کو لے کر کے آئے تاکہ غلہ خرید لیا جائے. وہ سارا ختم ہو گیا. پھر اپنی زمین و جائیداد کو لے کر کے آ گئے. زمین و جائیداد بھی ختم ہو گئی, یہاں تک کہ اپنی آن اولاد کو بیچ دیا. آن اولاد ختم ہو گئی, اپنی غلام اور باندیوں کو بیچ دیا. جب غلام اور باندی ختم ہو گئی, اپنی زمین و جائیداد یہاں تک کہ رہنے کے مکانات کو بھی بیچ دیا. اور اس کے بعد جب کچھ نہ بچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں مصر کے ساری رعایا اور سارے لوگوں نے اپنی جانوں کو, اپنے جسموں کو بیچ کر کے یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے غلہ خرید لیا تھا. ایک وقت تو وہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور صبر کرتے رہے. مصر کے بازار میں لایا گیا لیکن صبر کرتے رہے. لیکن جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کی گولیاں لگائی تھی ان لوگوں کو غلام بنا کر اور عورتوں کو باندی بنا کر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا دیا. اور مفسرین نے لکھا یہ سب کچھ جو ہوا اور اللہ نے یہ جو جزا عطا فرمائی کہ مصر کی ساری رعایا کو, سارے لوگوں کو اور ساری عورتوں کو جو باندی اور غلام بنا کر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر کے کھڑا کر دیا تھا. تو تفسیر خازن کو اٹھا کر کے دیکھو, صراط الجنان کو دیکھو, روح البیان کو دیکھو, سارے مفسرین نے لکھا یہ جو اس قدر اللہ نے جزا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی یہ کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کی بنیاد پر اللہ. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. یہ صبر کی بنیاد پر اللہ نے عطا اللہ ماشاء اللہ, صبر کی بنیاد. کیا بات ہے. ساری سورت کا خلاصہ یہی کہ اللہ نے ان کو جو اقتدار عطا فرمایا اور یہ سب کچھ جو عطا کیا یہ صبر کی بنیاد پر عطا کیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جب گھر کے اندر سے انتقال ہو تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے. بیٹی کا انتقال ہو تو صبر کرنا چاہیے, بیٹے کا انتقال ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے. ہر حال میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. حضور علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بے صبری کرنے کی بنیاد پر دوہرا نقصان ہوتا ہے. مفتی صاحب پورا تشریف فرمائے. دوہرا نقصان, ایک تو قیامت ویسے ہی ٹوٹی ہوتی ہے, انتقال کرنے کی بنیاد پر جو بندہ انتقال کرتا ہے اس کا غم ہوتا ہے, اور اوپر سے صبر کرنے کی بنیاد پر جو ہمیں اجر و ثواب ملنے والا تھا بے صبری کر کے ہم اس کو بھی کھو دیتے ہیں. تو ادھر بے صبری کی جزا ہم کو نہیں ملتی ہے, یعنی صبر کرتے تو جزا ملتی, لیکن بے صبری کر لی ہے تو وہ جزا بھی ختم ہو گئی اور اوپر سے انتقال ہو گیا تو دوہری قیامت ہو گئی. اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. ہمارے بزرگان دین نے کس طرح صبر کیا, آئیے میں آپ کو ایک دو روایتیں سناؤں اور پھر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مچل کے بولے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو جناب جبرائیل ساتھ میں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مقام سے گزرتا ہوں تو اس مقام پر سے جب میں گزرا تو مجھے بڑی اچھی خوشبو محسوس ہوئی. میں نے جناب جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جناب جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ ایک مومنہ خاتون فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور یہ عورت ایک دن کنگا کر رہی تھی, بالوں میں کنگا کرنے کی بنیاد پر اس کے ہاتھ سے کنگا چھوٹ کر زمین پر گر گیا, اور جیسے یہ کنگا زمین پر گرتا ہے اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگا اٹھایا. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ تو مومنہ عورت کہتی ہے تیرا باپ نہیں بلکہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جو تیرے باپ کا بھی رب ہے, جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے
کرنے والا ہے۔ فرعون کی بیٹی جب اتنا بات سنتی ہے تو کہتی ہے کیا ہے میں بات اپنے باپ کے دربار میں پہنچا دوں؟ تو مومنہ عورت کہتی ہے ہاں ہاں اپنے باپ کے دربار میں اس بات کو پہنچا دے۔ جب فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی نے یہ بات اس مومنہ خاتون کی پہنچائی تھی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے دربار کے اندر اسی عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے یا فلانا الا کی رب غیری، اے فلاں عورت کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی بھی رب ہے؟ تو مومنہ خاتون برجستہ کہتی ہے ہاں ہاں میرا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فرعون غصے سے تربلا اٹھا اور کہتا ہے کہ پیتل کے کڑاہوں میں تیل گرم کر دیا جائے، اور جیسے ہی تیل گرم ہو گیا حواریوں نے کہا تیل گرم ہو گیا۔ اس خاتون کے 3 بیٹے تھے، 3۔ تیل گرم ہونے کے بعد پہلے بیٹے کو تیل کے اندر ڈالا لیکن خاتون صبر کرتی رہی۔ جب پہلے بیٹے کو تیل کے اندر ڈالا اور خاتون نے صبر کیا تو خاتون کہتی ہے فرعون میری ایک وصیت ہے، میرے انتقال کے بعد میرے بچے کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے ایک قبر کے اندر دفن کر دینا۔ فرعون کہتا ہے یہ بات پائے تکمیل تک پہنچانا یہ میرے ذمے پر ہے، یہ کام میرا ہے۔ اس ظالم نے اس عورت کے دوسرے بچے کو بھی کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا لیکن خاتون صبر کرتی رہی۔ اب تیسرا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اور ظالم فرعون نے اس خاتون کی گود سے جب بچے کو لینا چاہا تھا تو خاتون نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی پیچھے ہٹاتی ہے خاتون تو کائنات کے اندر 11 بچوں نے اپنی ماں کی گود سے کلام کیا ہے، جن بچوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور ایک یہی بچہ ہے جس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی اور بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے یا اماہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا احبر من عذاب الآخرہ، اے میری ماں اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹا اس لیے کہ دنیا کی تکلیف یہ آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ جب بیٹے کی گود بیٹے کی زبان سے ماں کی گود سے آواز آتی ہے تو ماں نے برجستہ اپنے بیٹے کو فرعون ظالم کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر بچے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا لیکن خاتون صبر کرتی رہی اور صبر کا دامن تھام کر کے ساری دنیا کی عورتوں کو درس عبرت دے کر کے چلی گئی کہ ایک بیٹے کی جان جاتی ہے تو جانے دے، دوسری کی جاتی ہے جانے دے، عشیر خوار بچہ بھی اگر تیل کے اندر جاتا ہے تو جانے دے، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ انتقال چاہے جتنے بچے کر جائے لیکن صبر کا دامن اگر تمہارے ہاتھ میں ہے تو اللہ تم کو یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور بعد مرنے کے اللہ قبر و حشر کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا چاہیے۔ اس طرح رو رو کر بیان بازی کرنا، گال پیٹنا، گریبان چاکنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ صبر سے کام لے، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ آج مسلمان کا عالم بھی یہی ہے، تھوڑی سی مصیبت پریشانی آئے تو پھر جگہ جگہ پر شکایتیں ہیں، شکوے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کیا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت ابو طلحہ انصاری کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد بچپن کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے شوہر جناب ام سلیم کے باہر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بچے کو انتقال کے بعد چھپا کر کے رکھ دیا اور گھر والوں سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر خود دوں گی، تم میں سے کوئی انتقال کی خبر نہیں دے گا۔ خاتون کا صبر دیکھو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بنا اور سنگار کرتی ہیں اور شوہر کی خدمت کی جب رات کا وقت آتا ہے اور بستر استراحت پر جاتی ہے تو حضرت ام سلیم
اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر بتائیے اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز برتنے کے لیے دے اور پھر وہ انسان اپنی چیز کو لے تو کیا وہ انسان یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی وہ چیز کو روک لے؟ تو حضرت ام سلیم کے شوہر کہتے ہیں وہ چیز روکنے کا حقدار نہیں رکھتا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یہی خیال کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے۔ ہمارے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے اور آپ کے شوہر نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سننے کے بعد جو صبر کیا تھا اور اسی رات میں جو ہم بستری کی تھی اس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو حاملہ فرمایا، اور حاملہ جب ہو گئی اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کی بنیاد پر ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور محدثین نے لکھا کہ جس بیٹے کی نسلوں میں ساتھ عالم دین ہو گئے تھے اور ساتھ بچوں کو مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، یہ سارا جو جزا اور سارا جو ثواب مل رہا ہے اور یہ کئی نسلوں تک جو اللہ نے عالم پیدا فرمائے یہ صبر کرنے کی بنیاد پر ہے۔ ایک خاتون نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس بیٹے کی نسل میں اللہ نے ساتھ عالم دین بھی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ امام علی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسین کربلا کے میدان سے ہمیں بہت سارے درس دے کر کے گئے، انہی میں سے صبر کا درس بھی دے کر کے گئے۔ اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان سے جب 70 کے قریب نعشوں کو اٹھا لیا اور اپنے خیمے میں لا کر کے رکھ دیا تو آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی غم کی بنیاد پر، اور جب آپ کو ہوش آیا تو امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور امام علی مقام نے صبر کی ایسی مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس طرح صبر کی مثال ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بہن سیدہ زینب جب ہوش میں آتی ہے تو پھر امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا اے میری بہن سنو، اتق اللہ وتعزى بعزاء اللہ وعلمی ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا يبقون وان كل شيء حالق الا وجه الله ابي خير مني وابي خير مني وامي خير مني واخي خير مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله اسوة۔ اے میری بہن زینب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس لیے کہ زمین والے انتقال کر جائیں گے اور یقین رکھنا یہ آسمان والے بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میرے باپ مجھ سے بہتر تھے وہ بھی انتقال کر گئے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی وہ بھی انتقال کر کے چلی گئی، میرے بھائی امام حسن مجتبی مجھ سے بہتر تھے وہ بھی انتقال کر کے چلے گئے، ولی والا ہوں اے میری بہن میرے لیے اور تیرے لیے بھی اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نانا جان کی پیر بھی بہتر ہے، حضور کی اتباع بہتر ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں یا اخیت انی اقسم علیک لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالبیل والثبور ان انا حلقت۔ اے میری بہن زینب میں تجھے اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کربلا کے میدان میں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کر لے اور میں شہادت کا جام نوش کر لوں تو میری شہادت کے بعد اپنا چہرہ مت پیٹنا، تم گریبان مت چاک کرنا، تم شور اور واویلا مت بچانا، صبر سے کام لینا۔ یہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان سے اپنی بہن سیدہ زینب کو صبر کی تلقین فرمائی اور ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کی عورتوں کو یہ درس عطا فرمایا۔ بھائی کا انتقال ہو تو صبر کرنا چاہیے، بیوی کا انتقال ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے، بچوں کا انتقال ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کامیابی انہیں کے قدم چومتی ہے جو مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے یہاں بھی کامیاب ہیں اور بعد مرنے کے انشاءاللہ قبروں پر حشر کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک سے میری نظر ایک ایسی خاتون پر پڑی جو بڑی حسین و جمیل تھی، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سیدنا شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید خوشحالی کی بنیاد پر، اور اس کو کوئی غم نہیں ہے، یہ غم سے آزاد ہے، غم سے آزادی اور خوشحالی کی بنیاد پر اس کا چہرہ چمک رہا ہے، لیکن کسی چیز کی بنیاد پر اس عورت نے سن لیا، اور عورت کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں غم سے آزاد ہوں؟ میں خوشحال ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے سنو، مجھے غم بہت ہے لیکن میں صبر کر رہی ہوں، اور میری صبر کی داستان سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میرے 3 بچے تھے، ایک دن میرے شوہر نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت میرے دونوں بچوں نے، ایک میرا بچہ شیر خوار تھا جو میری گود میں دودھ پی رہا تھا، میرے دونوں بچوں نے اپنے باپ کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور بکری کے بچے کو جب میرے شوہر نے ذبح کر دیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں اور ہم تم کو بتاتے ہیں کہ والد گرامی نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا۔ بڑے بھائی نے چھری کو اٹھایا اور چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹانے کے بعد اس کی گردن پر چھری چلا دی، جس کی بنیاد پر جب خون بہتا ہے تو پھر اس سے ضبط نہ کر پایا، اور پھر یہ جب صبر نہ کر پایا تو اپنے بھائی کے خون میں ناتا ہوا دیکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پیچھے پیچھے شوہر یعنی باپ اس کے جاتا ہے، لیکن باپ بھی لوٹ کر کے نہیں آیا، اور کہتی ہے یہ عورت باپ تو بھوک اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر پہاڑوں پر اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن جو میرا بیٹا تھا جو اپنے بھائی کی گردن پر چھری چلانے کے بعد گیا تھا، اس کو بھیڑیے پھاڑ کر کے کھا گئے تھے، وہ تینوں تو لوٹ کر کے نہیں آئے، اور میں اپنے بچے کو جس نے میرے بچے کے گلے پر چھری چلائی تھی جب اس کو دیکھنے کے لیے گئی اور چھوٹے بچے کو چولہے کے قریب رکھ کر کے گئی تھی، اس چھوٹے بچے نے اپنے اوپر کھولتی ہوئی ہانڈی کو انڈیل لیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ انتقال کر گیا۔ اور ان 3 بچوں کے علاوہ میری ایک بیٹی بھی تھی، جو بیٹی اپنے بھائیوں کی خبر سنتی ہے تو خبر سننے کے بعد وہ صبر نہ کر پائی اور وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاتون کہتی ہے یہ سارا راز جو میرے چہرے پر خوشحالی ہے، جو میرے چہرے پر چمک ہے، یہ میں صبر کر رہی ہوں، اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں، جو صبر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے پتا چلا اگر چہرے پر چمک چاہتے ہو تو صبر کرنا چاہیے، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر گھر میں کسی کا بھی انتقال ہو تو صبر کرو، یہاں بھی کامیابی ہے اور اللہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخرت میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔